بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک بات شروع کی تھی قرآن مجید کی بلاغت کے حوالے سے، جو اس میں ریٹورک ہے، بلاغت کے حوالے سے ہم نے بات شروع کی تھی، لیکن وہ مجھے لگا کہ شاید کوئی زیادہ گہری ہو گئی ہے، تو ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکنٹینیو کر رہے ہیں۔ اس کے لیے شاید کچھ بنیاد اگر بن گئی تو ہم اس کو پھر آگے جو ہے نا جاری رکھیں گے۔ آج جو ہمارے بحث ہے وہ ہے قرآن مجید سے جو فقہا نے، یعنی جو ہمارے جورسٹ تھے، انہوں نے جو مختلف احکامات نکالے ہیں، ڈرائیو کیے ہیں، تو اس کے پیچھے جو رولز تھے، جو پرنسپلز تھے جو انہوں نے استعمال کیے، وہ کون سے تھے؟ یعنی قرآن مجید سے اگر ہم نے کوئی شریعت ڈرائیو کرنی ہو تو اس کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ تو یہ بیسیکلی کچھ قواعد ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں جن کو قواعد لغویہ عربیہ کہتے ہیں، یعنی لغت سے، عربک لینگویج سے متعلق ہیں۔ پہلی جو اس میں بحث ہے وہ ہے ظاہر سے متعلق، یعنی لفظ جو ہے، لفظ کو مختلف اینگل سے دیکھا گیا ہے قرآن مجید کے لفظ کو۔ اس میں ایک اینگل تو یہ ہے کہ لفظ کا جو معنی ہے وہ کتنا ظاہر ہے اور کتنا مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اس اسپیکٹ سے اس کو لفظ کو دیکھا گیا۔ کبھی لفظ کا معنی بہت ایکسپلیسٹ ہوتا ہے، بہت کلیئر کٹ ہوتا ہے، کبھی لفظ کے معنی کے اندر ایمبیگوٹی ہوتی ہے، ابہام ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا جو لفظ ہے اس کا معنی اگر ظاہر ہو تو اس کے جو ظہور ہیں، یعنی اس کے معنی کی جو ایکسپلسٹی ہے، اس کے اعتبار سے اس کی 4 کیٹیگری کی گئی ہیں کہ قرآن مجید کے لفظ کا معنی کتنا ظاہر ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ظاہر ہے، اس سے زیادہ ظاہر ہے، اور اس سے بھی زیادہ کلیئر ہے، اس اعتبار سے۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر لفظ کو جو ہے وہ ہم ایک بلڈنگ سے تشبیہ دیں کہ لفظ ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، اور اس کے جو ہے وہ 8 فلورز ہیں، 8 فلورز ہیں، 4 جو ہے وہ زمین کے اوپر ہیں اور 4 زمین کے نیچے ہیں۔ تو ہمارے فقہا نے لفظ کو، یعنی قرآن کے لفظ کو اسی طرح سے لیا ہے جیسے ایک عمارت ہے جس کے 8 منزلیں ہیں، 4 زمین کے اوپر ہیں، 4 زمین کے نیچے ہیں۔ یعنی پہلی منزل، کبھی لفظ کا معنی جو ہے وہ پہلی منزل کی طرح ہوتا ہے جو زمین کے اوپر ہے، کبھی دوسری منزل کی طرح ہوتا ہے، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، اور کبھی لفظ کا معنی زیر زمین منزل کی طرح ہوتا ہے، یعنی جتنی وہ نیچے کی طرف منزل میں چلے جائیں گے اتنا معنی مخفی اور پوشیدہ ہوتا چلا جائے گا، جتنا آپ اوپر والی منزل کی طرف جائیں گے اتنا جو ہے وہ معنی واضح ہوتا چلا جائے گا۔ تو لفظ جو ہے اگر اس کا معنی واضح ہو، کلیئر ہو، تو اس کی کلیئرٹی کے 4 درجات ہیں، 4 منزلیں ہیں، 4 سٹیجز ہیں۔ پہلی جو ہے اس کو ظاہر کہتے ہیں، دوسرا درجہ اس کو نص کہتے ہیں، اور تیسرا درجہ جو ہے وہ مفسر ہے، اور چوتھا درجہ ہے محکم۔ یعنی معنی سے یہ بات یا مثالوں سے ذرا زیادہ واضح ہو کے سامنے آ جائے گی۔ یہ لفظ کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ اس کو ظاہر کہتے ہیں، یعنی لفظ اپنے معنی میں ظاہر ہے۔ دوسرا نص، لفظ اپنے معنی میں اس سے بھی زیادہ واضح ہے، اس سے بھی زیادہ کلیئر ہے۔ مفسر، لفظ اپنے معنی میں اس سے بھی زیادہ کلیئر ہے، اور محکم اپنے معنی میں بہت ہی واضح ہے، بہت ہی کلیئر ہے۔ تو پہلی بحث جو ہے وہ ظاہر کی ہے۔ ظاہر اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی اتنا واضح ہو کہ آپ کو باہر سے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی آپ کو حدیث کی طرف، سنت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا آپ کو مفسر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا کوئی عالم، کوئی اسکالر جو آ کے مجھے بتائے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید کا ایک لفظ ظاہر ہے، یعنی ظاہر سے مراد قرآن مجید کا وہ لفظ ہے جس کا معنی ایک عام آدمی کو بھی سمجھ میں آتا ہے،
اس کے لیے بھی کلیئر ہے. جیسے ایک عالمی دین کے لیے کلیئر ہے اس کا معنی، اسی طرح ایک عام آدمی کے لیے بھی کلیئر ہے. ظاہر کی مثال جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ نساء کے اندر، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے 2 سے 3 سے یا 4 سے. اب فَانْكِحُوا سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ نکاح کرنا الاؤڈ ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے، تو نکاح کا مباح ہونا، نکاح کا جائز ہونا یہ اس نص سے ظاہر ہے. دوسرا ایک اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ سورۃ طلاق کے اندر فرمایا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ ان عورتوں کو اگر تم نے طلاق دینی ہو، یعنی اپنی بیوی کو اگر تم نے طلاق دینی ہو تو ان کو طلاق دو لِعِدَّتِهِنَّ، ان کی عدت میں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں جو طلاق کا حکم ہے اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ ایک طلاق دے سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں. تو قرآن مجید نے ایک وقت میں ایک طلاق کا حکم دیا، تو یہ اس کا ظاہری معنی ہے. مطلب یہاں پہ یہ نہیں کہا فَطَلِّقُوهُنَّ ثَلَاثًا، انہیں 3 طلاقیں دے دو یا 2 دے دو. ٹھیک، تو یہ اس کا ظاہری معنی ہے. یعنی قرآن مجید میں جو احکام کی آیات ہیں یا احکام سے متعلق آیات ہیں ان کا ایک ظاہری معنی ہے. ظاہری معنی سے مراد جو فوری معنی جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اور ایک اس کا معنی جو ہے وہ بنتا ہے اس کے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ، سیاق و سباق کے ساتھ. بعض اوقات وہ سیاق و سباق پچھلے 2 رکوعوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ سیاق و سباق جو ہے وہ اگلے 3 رکوعوں تک جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک پوری بات ہے نا، تو اس کو نص کہتے ہیں. ایک یہ ہے نا کہ ایک فریز ہے، ٹھیک ہے، ایک جملہ ہے، اس جملے سے اس فریز سے آپ کو ایک میننگ سمجھ میں آ رہے ہیں، یہ اس کے ظاہری معنی ہیں. اور ایک یہ ہے کہ پورا ایک کانٹیکس سے آپ کہیں کہ جی کہاں سے بات شروع ہوئی ہے، مجھے پیچھے جانا ہے، اس کانٹیکس میں اس کے معنی متعین کروں، اس کو کہتے ہیں نص. ٹھیک ہے نا. اب معنی زیادہ مطلب واضح ہو کے سامنے آئیں گے نا جب اس کے آپ اگلے اور پچھلے کانٹیکس کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھیں گے. جیسے قرآن مجید میں ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، یعنی تجارت کو، ٹریڈ کو، اور اللہ نے ربا کو یعنی انٹرسٹ کو، سود کو حرام قرار دیا. اب یہاں پہ ظاہری معنی کیا ہے؟ ظاہری معنی تو جو آیت سے واضح ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تجارت جو ہے وہ حلال ہے، سود حرام ہے. یہ اس کا ظاہر ہے. احل اللہ البیع، احل حلال کیا اللہ نے البیع بیع کو، یہ ظاہری معنی ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. وحرم، اور حرام کیا اللہ نے الربا، سود کو. ٹھیک، لیکن اگر آپ ان آیات کے کانٹیکس کو دیکھیں، سیاق و سباق کو دیکھیں، تو اصل میں بحث یہ چل رہی ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ بات کہی تھی کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سود میں جو ہے وہ آپ 10 کے بدلے میں 11 واپس لیتے ہو، تو تجارت میں بھی تو آپ یہی کام کرتے ہو، 10 لگا کے آپ 11 واپس لے رہے ہو. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے بیع کو کیا کیا؟ حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. اس کا ظاہری معنی یہ ہے، لیکن اس کا جسے ہم کہیں گے کہ جی اس کی نص کہتے ہیں ماسیک الکلام الیجب، جس مقصد سے وہ گفتگو کی گئی، وہ کلام کس مقصد سے آیا، آبجیکٹو کیا تھا. تو وہ نص یہ ہے کہ سود اور بیع جو ہے وہ اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے، انٹرسٹ اور بزنس جو ہے وہ اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے. بھلے بیع میں جو ہے وہ آپ 10 لگا کے 10 کی چیز آپ 20 میں بیچ دو، لیکن وہ بیع ہے نا، سیل اینڈ پرچیز ہے، اس میں 10 کے بدلے میں 20 لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ سود میں اگر آپ 10 کے بدلے میں یعنی کسی کو 10 قرض دے کے واپس 11 لوگے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے فرق واضح کیا کس میں؟ سود میں اور تجارت کے اندر. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت میں نص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ سود سود اور تجارت برابر نہیں. بہت دفعہ ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا. اب اگر بیٹا جو ہے وہ ماں کو کہے آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں، اور ماں آگے سے کہے میں تجھے اس لیے ڈانٹتی ہوں تو میرا دشمن ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ماں کی اس بات کو پکڑ لے کہ میری ماں نے کہا تو میرا دشمن ہے. ٹھیک، ظاہری معنی تو یہی ہے نا، دشمن کا مطلب دشمن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا ہے. لیکن کانٹیکسٹ سے معنی کیا ہو جائے گا؟ پورا چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات جو ہے وہ ظاہری معنی جو ہیں وہ اس کے مطابق ہوتے ہیں، کانٹیکسٹ کے مطابق ہوتے ہیں، سیاق و سباق کے، دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات دونوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. ظاہری معنی کچھ نکل رہا ہوتا ہے اور جو مقصد ہوتا ہے، ماں کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ بھائی میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، مقصد تو یہ تھا، یہ تھوڑا ہی تھا کہ اس کو یہ بتانا کہ میں تمہاری دشمن ہوں. تو بعض اوقات جو مقصد ہوتا ہے، یعنی جو نص ہوتا ہے، اس گفتگو کا جو پرپز ہوتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو جب دونوں میں کنٹرڈکشن آ جائے تو پھر نص کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اس مفہوم کو ترجیح دیں گے جو کہ نص والا مفہوم ہے ظاہری مفہوم کے اوپر، کیونکہ نص میں کلیئرٹی زیادہ ہوتی ہے. تو ایک عبارت، ایک ٹیکسٹ، ایک متن، ایک فریز، ایک سینٹنس کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک اس کا نصی معنی ہے. نص تو ہم اپنی ویسے اس میں ٹیکسٹ کو بھی کہہ دیتے ہیں نا، متن کو بھی کہہ دیتے ہیں، یہاں پہ اس معنی میں مراد نہیں. یہاں نص سے مراد کیا ہے؟ لفظ کا معنی، وہ معنی جو کہ ظاہری نہیں ہے بلکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ مل کے بن رہا ہے، سامنے آ رہا ہے. اس پورے سینیریو میں لفظ کا جو معنی سامنے آ رہا ہے اس کو ہم نص کہہ رہے ہیں. اس پورے جو ہے وہ پرسپیکٹیو میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ جو اس کا معنی سامنے آ رہا ہے اس کو ہم نص کہہ رہے ہیں، کہ جس کی کلیئرٹی ظاہری معنی سے ایک درجہ بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو رہی ہے نا بات؟ جی. تو دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ نص کسے کہتے ہیں؟ جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں یعنی جن کو ڈائیورس ہو جائے تو ان کی عدت کیا ہے؟ وہ 3 ٹائم پیریڈز ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ عدت کے حوالے سے کیا ہے؟ نص ہے. یعنی اس کا معنی بالکل اپنے کانٹیکس میں جو ہے وہ واضح ہے کہ ایک جو عورت جس کو طلاق ہو جائے یا جسے ہم مطلقہ کہتے ہیں، ڈائیورسڈ ہے، وہ اس کی عدت جو ہے وہ 3 ٹائم پیریڈز ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز جسے مفسر کا نام دیا. مفسر وہ لفظ ہے جس کی وضاحت یا جس کی تفسیر خود متکلم کر دے، یعنی جس کا کلام ہے. اگر میرا کلام ہے تو میں خود بتا دوں بھائی میری اس بات کا یہ معنی ہے، یا اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتا دیں کہ میری اس بات کا یہ معنی ہے، یا اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کی تفسیر اللہ کے رسول کر دیں. ایک ہے نا مفسر، مفسر وہ ہے جو تفسیر کرنے والا ہے، اور مفسر سین پہ زبر کے ساتھ، مفسر وہ کلام ہے جس کی تفسیر کی گئی ہو. دیکھیں نا، ظاہر میں اس کا معنی بالکل واضح تھا، نص میں کیا ہے؟ آپ نے کانٹیکسٹ سے سمجھا. مفسر میں یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی، گفتگو کرنے والے نے خود ہی بتا دیا کہ بھائی میری مراد یہ ہے. دیکھیں نا، جو معنی تو کانٹیکسٹ میں آپ نے سمجھا، کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے نا، وہ کہے گا بھائی یہ آپ کی سمجھ ہے، مجھے تو کانٹیکسٹ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک، تو اس میں کہتے ہیں کہ جی نص میں تعویل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو مفسر کلام ہوتا ہے نا، ایک بندہ خود ہی کہہ دے بھائی میری یہ مراد ہے، پھر آپ اس کا کوئی اور معنی نہیں کر سکتے، اب آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے.
جس کی گفتگو تھی اس نے خود ہی وضاحت کر دی، اس نے خود ہی ایکسپلین کر دی. یہ ایسی ہے جیسے کوئی کتاب لکھے خود ہی اس کے اوپر فٹ نوٹس بھی لکھتے، کوئی کتاب لکھے اس کی کمنٹری خود ہی پبلش کر دے. جی جی کسی دوسری جگہ پہ کر دی، بعض الفاظ کی، سب کی نہیں، سب کی نہیں. قرآن مجید کے بعض الفاظ ظاہر ہیں، بعض نص ہیں، بعض ایسے ہیں کہ وہ مفسر ہیں. جی جی نہیں مجھے بات سمجھ نہیں آئی. وہ جگہ جہاں پہ یہ وضاحت کی گئی ہے وہاں پہ بھی تو اس کے 3 یا 4 کانٹیکسٹ. ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. کس چیز کو ایبسولوٹ مانیں گے کہ یہ مفسر ہے، یہ نص ہے اور یہ ہاؤ ڈو وی ڈیفائن آل دیٹ اور کورلیٹ کیسے؟ ہاں اس میں ہم اصل میں بیسیکلی لفظ کو فوکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ لفظ ہمیں دونوں جگہ پہ ملے گا، ٹھیک. اگر وہی لفظ وہاں پہ بھی ہمیں ملے گا اور اسی کا بیان ہم کو ملے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اگر وہ لفظ وہاں پہ وہ والا لفظ نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ نہیں یہ یہاں پہ وضاحت نہیں ہے، اس کی وضاحت نہیں ہے. مثال جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے، یہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی. ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ نے کہا کہ انسان جو ہے نا وہ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ تھوڑ دلا ہے، دل اس کا تھوڑا ہے. ہلو کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس کا دل چھوٹا سا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہلوعا کی پھر خود ہی تشریح کر دی کہ ہلوعا سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ غریب الفاظ میں سے تھا، عربوں میں جو کم استعمال ہوتا تھا. اذا مس الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف آزمائش آ جاتی ہے تو وہ ویلا کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی نعمت کر دیں تو وہ پھر روک روک کے رکھتا ہے، دوسروں کو اس میں شامل نہیں کرتا اللہ کی نعمت میں. تو یہ ہلوعا کے لفظ کی کیا ہے تفسیر ہے، تو ہم کہیں گے ہلوعا جو ہے یہ مفسر کلام بن گیا اگلی 2 آیات کے ذریعے سے. کہ تھوڑ دلے کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. یہی لفظ جو ہے وہ دوسری جگہ کے اوپر نص میں بھی آ سکتا ہے. ہاں آ سکتا ہے بالکل آ سکتا ہے بالکل. ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ جی یہاں اس کی تیسرے درجے کی تفسیر ایکسپلینیشن ہے پہلے درجے کی؟ ہاں نہیں، اس میں ہم یہی کریں گے نا کہ اس کے کانٹیکس کو دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی اگر جیسے یہاں پہ ایک گفتگو ہو رہی ہے نا، انسان جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی شخصیت کو زیر بحث لایا گیا، اس کی پرسنالٹی کو زیر بحث. اگر وہاں پہ بھی موضوع یہی ہے، سیم ہے، سبجیکٹ سیم ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں. اگر سبجیکٹ ڈیفرنٹ ہو جائے تو پھر وہ کسی اور کانٹیکس میں وہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ تھا نا کہ قرآن مجید میں ایک لفظ اور اس کی وضاحت ساتھ ہی آ گئی، اور ایک یہ ہے کہ بعض اوقات جو تفسیر ہوتی ہے وہ علیحدہ سے آتی ہے. جیسے قرآن مجید میں جو اصطلاحات ہیں جنہیں ہم شرعی اصطلاحات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اب نماز کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ نماز سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، لیکن یہ مفسر کلام ہے. کیسے اس کی تفسیر ہوئی؟ حدیث کے ذریعے سے، یعنی اللہ نے ہی اس کی تفسیر کی ہے. جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل باقاعدہ آئے تھے اور آپ وسلم کو نماز پڑھ کے سکھاتے تھے، بلکہ اوقات بھی بتاتے تھے. تو اللہ کی طرف سے مطلب اس کلام کی وضاحت ہوئی ہے، تو یہ مفسر کلام. بعض اوقات وہ تفسیر ساتھ ہی نازل ہو جاتی ہے اور بعض اوقات کسی اور طرح سے حدیث میں سنت میں آ جاتی ہے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں.
تو اللہ نے تو کہا کہ نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کی تفسیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آ گئی۔ اسی طرح حج کے موقع پہ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا نا کہ حج کرو، تو اللہ کے رسول نے کہا خذوا انی مناسککم، بھائی مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو۔ ایک ہی حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اسی طرح سے زکوٰۃ کا بھی معاملہ ایسی ہے۔ تو جو مصطلحات ہیں، شرعی اصطلاحات ہیں، شریعہ میں جو ٹرمز ہیں، تو ان سب کی تفسیر جو ہے وہ ہمیں سنت میں ملتی ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید کی یہ اصطلاحات بھی مفسر کلام کہلاتی ہیں۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی آدمی کہے کہ جی نہیں یقیم الصلاۃ سے مراد نہ صلاۃ سے مراد تو کوئی اور ہے، وہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ظاہر جو ہے اس کی تعویل ہو سکتی ہے، نص میں بھی تعویل ہو سکتی ہے، لیکن مفسر کلام ایسا کہ اس کی تعویل نہیں ہو سکتی، یعنی اس میں ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی دوسری یعنی سیکنڈ اوپینین جسے کہتے ہیں وہ دیں یا اپنی رائے کا اظہار کریں مفسر کلام میں۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس کی تفسیر ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح طور پہ اس لفظ کی تفسیر ہو گئی، تو پھر ہمارے لیے اب اس میں کوئی وضاحت والی بات نہیں رہ جاتی، اللہ یہ کہ ہم کہیں کہ جی اللہ کے رسول نے یہ بات کہی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ محکم، یعنی لفظ جو ہے وہ اپنے معنی پہ اس کی جو سرٹینٹی ہے، جیسے قطعیت کہتے ہیں، حتمیت، پوری سرٹینٹی کے ساتھ وہ اپنے میننگ پہ دلالت کر رہا ہو۔ اچھا، مفسر میں اور محکم میں یوں فرق کرتے ہیں کہ مفسر جو ہے نا وہ کلام ایسا ہوتا ہے جو منسوخ ہو سکتا ہے۔ میں کہوں کہ میری بات کا یہ مطلب تھا، بعد میں خود ہی کہوں کہ نہیں میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا۔ متکلم کے پاس اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس کا کلام ہے، وہ جیسے مرضی اس کو انٹرپریٹ کرے۔ تو مفسر جو لفظ ہے نا وہ منسوخ ہو سکتا ہے، لیکن محکم لفظ کبھی منسوخ نہیں ہوتا، یعنی اس میں نسخ کا احتمال، کینسلیشن کا احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر اور محکم میں پھر کیا فرق؟ ظاہر تو اس کا پہلا درجہ ہے، ظاہری معنی جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایک عامی کو جو ہے قرآن مجید کی آیت پڑھتی ہوئی ہے، فوری طور جسے ہم کہتے ہیں امیڈیٹ میننگ جو اس کے ہیں آپ کے ذہن میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ظاہر۔ وہ ظاہری معنی جو ہے ضروری نہیں کہ وہ مطلب صحیح بھی ہو، بعض اوقات وہ صحیح ہوتا ہے، بعض اوقات صحیح نہیں بھی ہوتا، جیسے ہم نے مثال دی تھی نا کہ ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ ڈانٹتی ہے۔ لیکن محکم سے مراد وہ معنی ہے کہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اب اخیر درجے میں اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ تو اب وہ اتنا واضح ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اب یہ جس کی گفتگو ہے وہ خود بھی کہے گا کہ جی میں اب اس سے رجوع کرتا ہوں۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں نا، ممکن نہیں ہوتا۔ اس سے مراد کون سی آیات ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اصول دین سے متعلق جو آیات ہیں، اللہ پر ایمان، جیسے توحید کی آیات، ٹھیک ہے، اب یہ محکم آیات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے توحید کا حکم دیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ اصول دین ہے نا، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان، یہ محکم آیات ہیں۔ ان کے معنی بالکل واضح ہیں، کلیئر کٹ ہیں، اتنے واضح ہیں کہ سب کے لیے واضح ہیں، اور اس میں کوئی نسخ کا احتمال بھی نہیں۔ ان احکامات کے منسوخ یا ان عقائد کے منسوخ ہونے کا کوئی احتمال بھی نہیں ہے۔ ظاہری معنی بھی یہی ہے۔ ظاہری معنی جو ہے نا وہ منسوخ ہو سکتا ہے، محکم نہیں منسوخ ہو سکتا۔ قرآن مجید میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف ظاہر ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد ہیں، ٹھیک ہے، ان میں نسخ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، میری رائے بدل جاتی ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے، ایک موقف میرا بدل جاتا ہے، لیکن ہر جگہ میرا موقف بدل جائے گا ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن پہ میں کہوں گا کہ نہیں اب میں بس جتنی ریسرچ کر چکا میں اب یہی میرا، اس میں نہیں تبدیلی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا۔
اب ہر ڈسپلن میں، ہر سبجیکٹ میں دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ فنڈامنٹلز ہو جاتی ہیں. جیسے سائیکالوجی میں ہم کہیں کہ جی انکانشیسنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ رہے گا، سائیکالوجی جتنی مرضی ترقی کر لے کہ وہ لاشعور کا کانسیپٹ ختم نہیں ہوگا. اسی طرح سے آپ سائنس میں چلے جائیں تو آپ گریوٹی کا کانسیپٹ ختم نہیں ہوگا. مزید اس کی تفصیلات میں ہو سکتا ہے سائنسدان رجوع کرتے رہیں کہ جی یہ تھیری پیش کر دی تھی، اب یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. تو اسی طرح سے ہر علم کے اندر، ہر سبجیکٹ میں کچھ فنڈامنٹلز ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ پورا علم بیس کر رہا ہوتا ہے، ان میں کبھی تبدیلی نہیں آتی. اضافی چیزوں میں جو ہے وہ آگے سمجھنے کے اعتبار سے، ہم اللہ کے اعتبار سے بات نہیں کر رہے، ہم تو اپنے اعتبار سے بات کر رہے ہیں نا. اللہ کے اعتبار سے تو ظاہری بات ہے وہ سب ہی محکم ہے، ہم اپنے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. اسی طرح جو اخلاق سے متعلق آیات ہیں، امانت، احسان، وعدے کو پورا کرنا، یہ سب بھی ایسی ہیں کہ جن میں منسوخ ہونے کا احتمال نہیں ہے. اسی طرح وہ احکام، مطلب کچھ احکام بھی ایسے ہیں، یعنی ایک تو عقائد، فنڈامنٹل بیلیفز، وہ محکم ہے. دوسرا اخلاق کی آیات ساری وہ محکم ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں کبھی جو ہے نا وہ یہ کہہ دیا جائے کہ جی سچ بولنا حرام ہے اور جھوٹ بولنا فرض ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا. تو اخلاقی احکامات ہمیشہ رہیں گے، جو عقائد ہیں، فنڈامنٹل بیلیفز ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے. اور کچھ احکامات بھی، یعنی فقہی احکامات بھی ایسے ہیں جو ہمیشہ رہیں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منع کر دیا گیا کہ آپ کی بیویوں میں سے کسی سے نکاح نہ کیا جائے. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اب یہ ایک فقہی حکم تھا. یہ تو تھا کہ لفظ جو ہے اس کا معنی جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کے ظاہر ہونے کے جو، یعنی اس کی جو کلیئرٹی کی درجات ہیں وہ 4 ہیں. کبھی تھوڑا ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ، کبھی اس سے زیادہ، اور کبھی بہت ہی زیادہ اس کا ظہور ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ لفظ کا معنی کبھی چھپ جاتا ہے. لفظ جو ہے نا اس کے اندر ایمبیگوٹی آ جاتی ہے، اس کے اندر ابہام آ جاتا ہے. اس کا پہلا درجہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم اگر لفظ کو ایک عمارت سے تشبیہ دیں کہ ایک عمارت ہے، لفظ جو ہے، ایک لفظ، ایک ورڈ جو ہے، اور اس کی 8 منزلیں، 4 زمین کے اوپر ہیں، 4 نیچے ہیں، یعنی 8 فلورز ہیں اس کے. ہر فلور پہ کوئی نہ کوئی معنی پڑا ہوا ہے. ٹھیک. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کے معنی کو ابہام کے اعتبار سے لیں کہ اس کا معنی جو ہے وہ مبہم ہو گیا ہے، تو پھر پہلا درجہ اس کو کہتے ہیں خفی. خفی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی جو ہے وہ چھپ گیا، پوشیدہ ہو گیا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ لفظ کا معنی جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے کسی اور وجہ سے، خود اپنی وجہ سے نہیں. یعنی وجہ جو ہے معنی کے چھپنے کی وجہ خارجی ہوتی ہے. یہ اہم بات ہے، یہ مثال سے سمجھ میں آئے گی. قرآن نے ایک لفظ بولا ہے سارق کا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہو یا عورت ہو تو تم کیا کرو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو. اب سارق ایک لفظ ہے، چور کے لیے تو یہ واضح ہے. چور کو کسے کہتے ہیں؟ جو چھپی ہوئی چیز کو کیا کرے، چرا لے، اس کو چور کہتے ہیں. لیکن کچھ اشخاص ایسے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں جن کے لیے یہ لفظ کیا ہے، واضح نہیں ہے. مثال کے طور پہ کفن چور. اب کفن چور جو ہے وہ چور ہے کہ نہیں ہے، یا نباش، جیب کترا جسے کہتے ہیں، یا چور اچکا جسے اچکا کہتے ہیں ہمارے یہاں زبان میں، پرس چھین کے لے گیا. آپ موبائل دیکھ رہے تھے تو وہ موٹر سائیکل پہ 2 آئے تو آپ کے ہاتھ سے چھین کے لے. کیونکہ چوری جو ہے نا، ٹیکنیکلی چوری کہتے ہیں کہ آپ کے علم میں نہ ہو اور کوئی آپ کی چیز جو ہے وہ لے لے. ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مال محفوظ ہو. یعنی ایک مال جو ہے آپ نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، تو وہ کوئی نکال لے. تو چوری میں بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے سرقہ کہتے ہیں نا، وہ عربی زبان میں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں کہ مال محفوظ کو مالک کے علم کے بغیر حاصل کر لینا. اب جو کفن ہے، ظاہری بات ہے مردہ تو اپنی حفاظت پہ قادر نہیں ہوتا نا، قدرت نہیں رکھتا. تو اب یہ جو کفن ہے یہ کیا مال محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ مال محفوظ تو اب میرا مال ہے نا، میں گھر میں ہوں تو میں نے کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو جس نے بھی چوری کرنی ہے تو وہ ظاہری بات ہے نظریں چرا کے چوری کرے گا، تو میں اس کی حفاظت پہ قدرت رکھتا ہوں. تو اب یہ جو کفن ہے، اب ظاہری بات ہے قبرستان میں مردے کو آپ دفن کر کے آ جاتے ہیں، تو یہ مال محفوظ ہے کہ نہیں، یہ سوال پیدا ہوا. دوسرا جو ہے وہ سوال پیدا ہوا کہ جس نے آپ سے چھین لیا تو اس نے تو آپ کی ظاہری بات ہے لا علمی میں نہیں مال حاصل کیا، اس نے تو آپ تو جاگ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس نے آپ سے چھین کے لے گیا. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا کفن چور کے اوپر ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری ہوگی، اور اسی طرح سے جو جیب کترا ہے یا اچکا ہے، رہزن ہے، اس کے اوپر ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری ہوگی کہ نہیں؟ چور پہ تو ہوگی، وہ تو سب کا اتفاق. جی ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا، جیب کترا کبھی تو گھر جا کے پتا لگتا ہے. ہاں یہ بھی تو محفوظ مال ہوتا ہے، کبھی کبھی زپ کے اندر ہوتا ہے اور وہ کٹ کر کے لے جاتے ہیں. ہاں نہیں، اصل بات یہ ہے نا کہ وہ جو جیب کترا ہے نا، ہمارے ہاں جیب کترے کے لیے لفظ ہے جیب کترا، چور نہیں، ٹھیک ہے نا، لفظ ڈفرنٹ ہے نا. کفن چور کے لیے ایک لفظ ہے کفن چور، اسی طرح عربی میں چور کے لیے لفظ سارق ہے، ٹھیک ہے، جیب کترے کے لیے کوئی اور ہے، کفن چور کے لیے کوئی اور لفظ ہے. جی ہاں، جیسے ہمارے ہاں ڈاکو کا لفظ ہے، ٹھیک. نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے، ابھی ہم اس کی طرف آ رہے ہیں، اس کی طرف ہم آ رہے ہیں. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارق کا مطلب ہے چور، چور کے اوپر تو حد جاری ہو گئی، ٹھیک ہے. اب یہ کہ سارق کا مطلب جو ہے، جیسے اردو میں چور کا مطلب جو ہے وہ جیب کترا نہیں ہوتا، چور کا مطلب اچکا نہیں ہوتا، چور کا مطلب ڈاکو نہیں ہوتا. چار لفظ ہیں تو چار لفظوں کے چار معنی ہوں گے، ٹھیک. یہ اصل میں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک. تو اب فقہا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو چوری والی بات ہے نا، اگر آپ کو کہیں پہ زیادہ نظر آئے شدت کے ساتھ تو پھر وہاں تو آپ اس کو اپلائی کر دیں کہ وہ اس لفظ میں شامل ہے، جیسے وہ چکا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو آپ کی لا علمی میں آپ کا مال لے لے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. تو جو جانتے بوجھتے، مطلب ایک تو آپ سوئی ہوئی ہیں نا تو اس نے آپ کا مال لے لیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، اور ایک آپ جاگی ہوئی ہیں اور وہ آپ کا مال لے جائے تو اس کے ہاتھ کیوں نہ کاٹو، سینس بنتی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو کفن چور ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ نے اپنا مال جو ہے نا، وہ آپ اپنی چیز گھر سے باہر آپ نے مطلب رکھ دی، اٹھا کے رکھ دی، اپنا بکسہ گھر سے باہر اٹھا کے گلی میں رکھ دیا، اب کوئی اٹھا کے لے جائے تو کہتے ہیں اب یہ مال محفوظ نہیں ہے. آپ نے خود اپنے مال کو کیا کیا؟ غیر محفوظ کیا. جب آپ نے غیر محفوظ کیا، اب اگر چوری ہو جائے تو اس کے اوپر حد نہیں ہے، اس کے اوپر تعزیر ہے، سزا اس کی بھی ہے لیکن حد والی نہیں ہوگی. تو گویا کفن چور کے اوپر بھی سزا ہوگی لیکن تعزیر کی سزا ہوگی، کیونکہ اس میں چوری والا معنی کم ہو گیا، وہ مال محفوظ نہیں رہ گیا نا. اور جو تو جیب کترا ہے، جو تو چکا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ چوری کی حد نافذ ہوگی، اس لیے کہ اس میں چوری والا معنی زیادہ ثابت ہو رہا ہے. چور کے لیے تو محکم ہے، چور کے لیے تو محکم ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تو سارق اس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ تو ان کو پتہ ہے کہ چور کو سارق کہتے ہیں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ چور کے علاوہ کے لیے وہ محکم نہیں ہے، اس کے لیے خفی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر اس معنی کو کہتے ہیں کہ جب میں پڑھوں تو فوراً میرے ذہن میں منتقل ہو جائے.
یعنی السارق والسارق والسارقہ، تو یہ آیت پڑھتی ہوئی میرے ذہن میں چور کا تو ذکر آتا ہے، لیکن میرے ذہن میں جیب کترے کا اچکے کا ذکر نہیں آتا، اس کا خیال نہیں آتا، وہ مجھے غور کرنا پڑتا ہے، غور کر کے سمجھ میں آتا ہے۔ تو جب ایک معنی آپ کو غور کر کے سمجھ میں آئے تو پھر اس کو خفی کہتے ہیں، کیونکہ وہ پوشیدہ ہے نا، جو غور کے بعد نکلا ہے۔ ایک معنی وہ ہے کہ جو بس جسٹ آپ نے عبارت پڑھی تو فوراً آپ کے ذہن میں معنی منتقل ہو گیا، تو اس کو ظاہر کہتے ہیں۔ یعنی ظاہر معنی اس کو کہتے ہیں جس کے لیے آپ کو دماغ نہ لگانا پڑے، غور نہ کرنا پڑے۔ خفی اس معنی کو کہتے ہیں جس کو نکالنے کے لیے آپ کو غور و فکر کرنا پڑے۔ نکل تو وہ بھی آتا ہے لیکن غور و فکر کے بعد، کیونکہ خفی ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لفظ میں بعض اوقات جو ہے وہ ظہور ہوتا ہے، بعض اوقات اس میں ابہام ہوتا ہے۔ تو ظہور کے یعنی کلیئرٹی کے 4 درجات ہیں، ایمبیگوٹی کے 4 درجات ہیں۔ تو خفی کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے مشکل۔ مشکل یعنی جس میں معنی اور چھپ گیا۔ خفی میں معنی چھپا ہوا تھا، تھوڑا سا غور کیا سامنے آ گیا، لیکن مشکل میں معنی کیا ہے؟ اور چھپ گیا۔ جس میں خفا زیادہ ہے، جیسے قرآن میں قواریر من فضہ، قواریر کہتے ہیں شیشے کو۔ جنت کے برتنوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قواریر یعنی شیشے کے برتن ہوں گے، من فضہ چاندی سے بنے ہوں گے۔ اب اس کا معنی مشکل ہو گیا، شیشہ اور چاندی 2 مختلف چیزیں ہیں۔ تو اس پہ پھر مفسرین نے کہا کہ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ شیشہ ہوگا جو چاندی کے جیسے سفید ہوگا، یا وہ چاندی کے برتن ہوں گے جو شیشے کے جیسے شفاف ہوں گے۔ تو خفی اور مشکل میں یہ فرق ہے کہ خفی میں جو معنی پوشیدہ ہوا ہے، جو معنی میں ابہام ہے، وہ اس کی وجہ خارجی ہے۔ یعنی سارق کا معنی واضح ہے، کس کے لیے؟ چور کے لیے، لیکن جیب کتری کے لیے اس کا معنی واضح ہے نہیں ہے۔ مطلب سارق کے لفظ کا اطلاق جیب کترے پہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس لحاظ سے وہ مخفی ہو گیا۔ لیکن مشکل جو ہے نا، خود لفظ کے اندر خفا موجود ہوتا ہے۔ یعنی ایک لفظ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، کئی ایک معنی ہوتے ہیں ایک لفظ کے۔ یعنی یہاں پہ جو ابہام پیدا ہوا وہ خود لفظ میں پیدا ہو گیا، یہ ابہام کا دوسرا درجہ ہے۔ یعنی یہاں ابہام کی وجہ داخلی ہے، خارجی نہیں ہے، انٹرنل ہے۔ جیسے وہ آیت ہم نے پڑھی تھی عدت کے حوالے سے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو اب وہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ثلاثۃ قروء میں، تو اب یہ جو قرء کا لفظ ہے، قرء کی جمع ہے بیسیکلی قروء۔ تو امام شافعی نے اس کا معنی طہر کیا ہے، پاکی، اور امام ابو حنیفہ نے اس کا معنی جو ہے وہ پیریڈز کیا ہے۔ تو امام شافعی کے ہاں اس کی جو عدت ہے وہ 3 طہر ہے، اور امام ابو حنیفہ کے ہاں اس کی جو عدت ہے وہ 3 ٹائم پیریڈز ہے۔ تو خود قرء کا لفظ 2 متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کو کہتے ہیں لغت ازداد۔ لغت ازداد کہتے ہیں ان الفاظ کو جو متضاد معنی میں استعمال ہوں۔ جیسے اشترا کا لفظ عربی میں بیچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خریدنے کے لیے بھی۔
تو اسی طرح قرء کا لفظ جو ہے وہ دو متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب دو متضاد معنی میں خود لغت میں استعمال ہوتا ہے تو اب اختلاف ہو گیا کہ یہاں پہ کون سا معنی مراد ہے. تو فقہا نے اس میں اختلاف کیا. یعنی خود لفظ میں کیا ہے اشتباہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ اس کے ایک سے زیادہ معنی. لیکن وہ اس کو لگا کمپریہنسو ہی کر رہا ہے، ویسے اختلاف تو نہیں جا رہا جی کہ جا رہا ہے. نہیں تین توہر بھی لے لیں، تین وہ بھی لے لیں، تو مطلب تو سیم نہیں بنتا. نہیں سیم نہیں بنتا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر طہر کی حالت میں اگر ڈائیورس دے گا، جیسا کہ حکم یہی ہے کہ حالت طہر میں ڈائیورس دے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جو ہے وہ مینسز کے وقت ڈائیورس کر دیا تھا، تو حضرت عمر اللہ کے رسول کے پاس آ گیا اور انہوں نے شکایت لگائی تو اللہ کے رسول نے بلا کے ڈانٹا تھا، کہا تھا یہ ٹھیک نہیں، مطلب یہ قرآن کا طریقہ نہیں. تو طلاق اگر سنت کے مطابق دے گا تو حالت طہر میں دے گا. جب حالت طہر میں دے گا تو وہ طہر اس کا کنسیڈر ہوگا، وہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو شامل کر کے اس کی جو ہے نا وہ عدت بنے گی. تو دنوں میں بہت اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. تو دوسرا ہے مشکل. تیسرا ہے مجمل، یعنی جس میں معنی اور پوشیدہ ہو گیا، اتنا پوشیدہ کہ اگر متکلم نہ بتائے تو ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں ہو سکتا. یعنی یہ مفسر کے بالمقابل ہے نا مجمل. جیسے ظاہر کے مقابل میں خفی تھا، نص کے مقابلے میں مشکل تھا، تو مفسر کے مقابلے میں مجمل ہے. جیسے ہم کہیں گے کہ قرآن مجید میں جو صلاۃ کا لفظ ہے، زکوٰۃ کا لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مجمل ہے. جب تک متکلم خود نہیں بتائے گا کہ نماز کیا، ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گی، زکوٰۃ کیا، ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ متکلم نے صرف اتنا کہا ہے کہ نماز پڑھو. تو مجمل اس کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کی انٹرپریٹیشن متکلم تو سمجھ رہے ہیں نا، مطلب جس کا کلام ہے. شاعری بھی کہہ دیتے ہیں. یہ ایسی ہے نا جیسے ہمارے ہاں اب آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے. اب کانسٹیٹیوشن میں اب پتہ نہیں، اب یہ تو کوئی لا والے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، میں تو ایک بطور مثال بیان کر رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن میں بعض اوقات جو ہے وہ جج صاحب اس کو انٹرپریٹ کر دیتے ہیں کہ جس کا یہ معنی ہے، اور بعض اوقات جج صاحب بھی ہاتھ کھڑے کر دیں، وہ کہیں جی مجھے نہیں پتہ ہے. یہ تو لیجسلیٹر سے جا کے پوچھو، جنہوں نے قانون بنایا ہے ان سے جا کے پتہ کرو کہ ان کی کیا مراد تھی، پارلیمنٹ سے جا کے پوچھو. تو یہ ہے بیسیکلی مجمل. مجمل اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کو متکلم ہی واضح کر سکتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب سود کھانے والوں کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے اور اس سے منع کیا، اس کو حرام قرار دیا. اب ربا کیا چیز ہے؟ ربا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جب تک خود متکلم واضح نہیں کرے گا ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا ربا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ ربا دو قسم کا ہے. ایک جسے ربا نسیہ کہتے ہیں، ادھار میں ربا، اور عربوں میں یہی ہوتا تھا عام طور پہ. کسی کو 1000 روپیہ قرض دیا تو واپسی اس سے 1100 لے لیے. آج کل بھی یہی عام طور پہ یہی ہے، ربا نسیہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایک اور بھی ربا ہے جسے کہا ربا الفضل، جو بے میں ربا ہے. ایک تو ہے نا ادھار میں ربا، وہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے نا. ایک ہے بے میں، تجارت میں ربا، تجارت میں سود، تجارتی سود. اللہ کے رسول نے کہا وہ بھی سود ہے جس سے قرآن نے منع کیا. اور وہ کیا ہے؟ جیسے ایک حدیث میں ہے سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، برابر برابر، ہاتھوں ہاتھ. یہ نہیں کہ 1 کلو کھجور کے بدلے میں تم 2 کلو لے لو، کہ بھائی میرے پاس جو ہے نا یہ
مبروم ہے یا اجوا ہے اور تم مجھے پاکستانی جو ہے وہ اس کے بدلے میں 3 کلو دے دو، یہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ رستہ بن سکتا تھا، ربا کے لیے یہ چیز رستہ بن سکتی تھی سود کے لیے، تو اللہ کے رسول وسلم نے اس کا رستہ بھی روکا ہے کہ اگر جنس سیم ہو، جنس یعنی ایک ہی شے ہو، کھجور جنس سیم ہے نا، سیم جنس ہے، ہاں اگر جنس بدل جائے، جیسے تم کھجور اور گندم کا تبادلہ کر رہے ہو، کھجور اور چاول کا کر رہے ہو، پھر اونچ نیچ جتنی مرضی کر لو، لیکن چاول کے بدلے میں چاول وہ برابر برابر ہی ہوگا، کیونکہ اس وقت تو بارٹر سسٹم تھا نا، زیادہ تو کرنسی ہوتی نہیں تھی۔ کرنسی اگر ہوتی تھی مطلب درہم اور دینار، لیکن کم تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار جو ہے وہ رومن امپائر کا سکہ تھا، ان کی کرنسی تھی بیسیکلی، اور یہ درہم جو تھا یہ پرشین امپائر کا سکہ تھا، تو یہ برابر برابر ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ آج کے دور میں یہ بھی ربا میں، اس میں ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے میں پھر کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنی پہلے ردی کھجور بیچو، اس کے بدلے میں پھر اچھی والی لے لو، اس طرح تبادلہ نہ کرو، کیونکہ نا تم تو یہ کام کر لو گے لیکن آگے پھر رستہ کھل جائے گا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ پہلے مارکیٹ میں جا کے اپنی چیز بیچیں، پھر جو قیمت ملے اس قیمت کے عوض میں آپ وہ دوسری چیز خرید، وہ بھی نہیں، وہ عام وہ مطلب مل جاتا تھا، درہم اور دینار مل جاتا تھا، ہاں مطلب ایک آدمی کے پاس پرانا سونا ہے، جی پرانا زیور ہے، جی جی اس کو پہلے بیچنا پڑے گا، پھر وہ نیا زیور لے سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ ایسی ہے کہ جیسے اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں شادیوں پہ نا وہ ہار پہناتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں اگر 500 کے نوٹ لگے ہیں ہار میں، اور وہ صرف نوٹوں کا بنا ہوا ہے، مطلب اور کوئی چیز اس میں نہیں، اس کے اگر آپ 600 دیتے ہیں تو یہ اب برابر برابر نہیں رہ گیا نا۔ اگر کرنسی کی جنس چینج ہو جائے، جیسے ڈالر اور روپیہ، وہ تو جنس چینج ہو گئی نا، اس میں تو ظاہری بات ہے کہ آپ اونچ نیچ تو ہوگی، لیکن اگر کرنسی کی جنس سیم ہے، روپے کے بدلے میں روپیہ ہے تو وہ برابر برابر ہوگا، ڈالر کے بدلے میں ڈالر ہے تو وہ برابر برابر ہوگا۔ اگر یہ جیسے سونے کی اینٹیں لے لیتے ہیں لوگ، جی جی اور پھر وہ اس کا زیور بنوا لیتے ہیں یا اس کے عوض زیور بنوا لیتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم تو اصل میں خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں کہ خرید و فروخت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک ہی جنس ہو تو اس میں پھر کمی بیشی نہ کریں، اور اس میں ادھار بھی نہ کریں پھر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جی جی، تو گویا کہ ربا جو ہے ایک مجمل لفظ تھا، اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر کی ہے، ایک ربا النسیہ کے ذریعے سے اور دوسرا ربا الفضل کے ذریعے سے۔ ربا النسیہ یعنی ادھار میں، قرض میں زیادہ لینا، اور ربا الفضل یعنی تجارت میں زیادہ لینا، بارٹر سسٹم میں زیادہ لینا۔ ویسے مطلب جنس تو بدل جائے تو پھر تو قیمت زیادہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے نا، بلکہ ایسا بھی ہے ڈبل چارج بھی کیا جا سکتا ہے، 10 روپے کی چیز آپ 20 میں بیچ دیں، 1000 کی 2000 میں، مطلب پروفٹ کی کوئی شرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ خریدار اور کسٹمر کی جیب کے حساب سے انسان بس اس کا لحاظ کر لے، بس اتنا سا ہے۔ اور چوتھا ہے متشابہ، جو محکم کے مقابلے میں ہے، یعنی ہم نے کہا کہ مجمل وہ ہے کہ جس کی وضاحت غور و فکر سے نہیں ہوتی، یعنی اس کے معنی غور و فکر سے ہمارے سامنے نہیں آتے مجتہد یا فقیہ کے، بلکہ وہ خود متکلم بتاتا ہے، اور مشتبہ تو وہ ہے کہ جس کا معنی معلوم ہونے کی ابھی کوئی چانس نہیں ہے، جیسے حروف مقطعات، وہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی اب نہیں بتائے جائیں گے، بس ان پہ ایمان لا کے دکھا دو، تمہاری آزمائش ایسی میں۔
جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلقہ آیات ہیں قرآن میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جو بیعت کے واقعے کا تذکرہ ہے نا، بیعت رضوان ہوئی تھی، 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول کے ساتھ، تو اس کے بارے میں کیا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ اب اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے ہم نہیں جانتے، اس کو متشابہ کہتے ہیں، اور نہ یہ کبھی واضح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ کی آنکھوں کا تذکرہ ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا تذکرہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، صرف آپ کے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا، جو بڑے بزرگی والا ہے۔ تو اسی طرح سے ان کو کہتے ہیں متشابہ آیات، یعنی جن کے معنی، جن کی میننگ بس ٹھیک ہے ایک حد تک ہمارے علم میں ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتہ کہ ریالٹی کیا ہے ان کی، اور نہ یہاں پہ معلوم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی انٹرپریٹیشن نہیں کرنی چاہیے، نہ ان کی تعویل میں جانا چاہیے، بس ٹھیک ہے جو آ گیا بس ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور جو راسخون فی العلم ہے وہ کیا کہتے ہیں، یقولون آمنا بھی، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، ان متشابہ آیات پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور لوگوں نے صفات پہ کتابیں لکھی ہوتی ہیں، شرح اسماء الحسنی، جی یہ بھی اس میں دیکھیں اگر تو انہوں نے احادیث سے کوئی اس کی شرح کی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں لیکن اگر اپنی طرف سے معنی بیان کرتے رہیں گے، نہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہری بات ہے کہ ماورا ہے، بہت ہی ماورا ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی قیاس نہیں کر سکتے، اپنے ذہن کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے۔ تو اللہ نے جو الفاظ استعمال کر دیے اب ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کیا ہے، ہمارا ذہن بہت محدود ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا یعنی قرآن مجید کے لفظ کو ہم نے ایک جہت سے دیکھا ہے۔ تو یہ بیسیکلی 5 جہتیں ہیں قرآن کے لفظ کو، جس طرح سے فقہا نے دیکھا ہے 5 ڈائمینشنز سے دیکھا ہے ایک لفظ کو، ان میں سے ایک ڈائمینشن یہ تھی۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہ۔